پہچان چکے تھے. انہوں نے مزاحمت کی تو پھر ان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے باہر نکال پھینکا اور اب وہ جیل کے اندر ہیں. پھر یہ 2022 کے بعد تو پھر حد ہی ہو گئی. تیتر اور بٹیر پھر ایسا ملے کہ اصلی تیتر اور بٹیر کا ذائقہ ہی بدل گیا. اب سب کو معلوم ہے کہ اصل حکومت وہ تیتر چلا رہا ہے لیکن بٹیر سارا کریڈٹ لے رہا ہے. گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بڑے ہی چرچے ہیں, جس پر ابھی تک بھی بات ہو رہی ہے. میں نے اس پر اپنے جو ولاگز ہیں اس میں بہت بات کی ہے اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک خوش آئند معاہدہ, اس میں شک نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ تیتر کا کریڈٹ بٹیر لے رہا ہے اور تیتر بھی خوش ہے اور بٹیر بھی ظاہر ہے کہ خوش ہے. بلکہ تیتر کے لیے تو ضروری ہے کہ بٹیر اس کا کریڈٹ لے تاکہ تیتر کو پھر یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ آپ نے بٹیر کو ساتھ ملا کر غلطی کی ہے, یا کوئی کھل کر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تم کیا اٹھا لائے ہو. اور اسی قسم کے مناظر پھر ہم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں بھی دیکھے, جس میں پہلے بھی اپنے بلاگز میں بات کر چکی ہوں. لیکن یہاں میں جو شہباز شریف کے کیمرہ مین ہیں نا ان کو داد دیتی ہوں, چونکہ کیمرہ مین کی وجہ سے ہی وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کا وفد آج خبروں میں ہے. بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اگلی یہ جو 14 اگست یا پھر 23 مارچ کو وزیر اعظم شہباز شریف کے کیمرہ مین کو بھی خصوصی ایوارڈ وہ ضرور دیا جانا چاہیے. ویسے بھی اب ان تمام تمغوں کی حیثیت جو ہے وہ من پسند شخصیات ہی تک تو محدود ہو گئی ہے, تو پھر کیوں نہ سب سے زیادہ محنت کرنے والے شخص کو یہ ایوارڈ دے کر اس ایوارڈ کا حق ادا کیا جائے نا. ویسے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کیمرہ مین نے کیا زبردست ویڈیوز بنائیں اور کیا زبردست تصاویر کھینچی, اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب کشمیر اور فلسطین جل رہے ہیں اور اسرائیل وہ ٹرمپ کی گود میں بیٹھ کر یہ ساری شرارتیں کر رہا ہے. اب شہباز شریف کی ٹرمپ کے ساتھ دونوں ہاتھ تھام کر ہنسی کی ویڈیوز نے تو جناب پاکستان میں ایک تہلکہ مچا دیا, اور اردن اور قطر کے سربراہان کے ساتھ انگلی ہلا کر انہیں دفاع کا سبق پڑھاتے ہوئے جو ویڈیوز ہیں انہوں نے تو پھر سبھی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور رہی صحیح کسر ان کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب نے پوری کر دی ہے. اچھا, جو شہباز شریف کا خطاب تھا وہ متوازن ضرور تھا, لیکن اس میں یقیناً وہ جلال نہیں تھا جو کہ عمران خان کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تقریر میں تھا. اس لیے شہباز شریف کے خطاب کو اچھے مارکس دیے جا سکتے ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ انہیں ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے. بہرحال ملک میں جمہوریت نہیں بلکہ ہائیبرڈ جمہوریت ہے, جسے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی کہ نہ مکمل آمریت ہے اور نہ ہی مکمل جمہوریت ہے, بس ایک ایسا نظام ہے جس میں فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں اور اعلان وہ کہیں اور ہوتا ہے. اب تیتر کا کریڈٹ بٹیر لے رہا ہے اور بٹیر کی جو خراب اس وقت گورننس ہے اس کا کریڈٹ تیتر کے کھاتے میں جا رہا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہیں جو جیل میں بیٹھ کر بھی سیاست کے سب سے بڑے سٹار ہیں. ان کی مقبولیت ایسے بڑھ رہی ہے جیسے دنیا میں تیتر اور بٹیر نظام کی قبولیت بڑھ رہی ہے. وہ جیل میں ہیں لیکن جل سے باہر ہو رہے ہیں, وہ قید ہیں لیکن بیانیہ آزاد ہے. ان کے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ جیل ان کا سیاسی خاتمہ کر دے گی, مگر ہوا یہ ہے کچھ کہ جیل نے انہیں ایک سیاسی مانسٹر بنا دیا ہے. اب ہفتے کو پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں جلسہ کیا جو متاثر کن تھا. بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جلسہ خیبر پختونخوا میں ہوا ہے اور پشاور میں لوگوں کو جمع کرنا یہ کون سا مشکل کام ہے, لیکن جناب یہاں معاملہ الٹ ہے. اب میرے ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے اس جلسے میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا, بلکہ وہ تو یہ جلسہ ملتوی کرنا چاہتے تھے. بلکہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے علی امین گنڈاپور اور علی محمد خان کی تقاریر کے درمیان کافی شور بھی کیا اور ان کے خلاف نعرے بھی لگائے. اب ظاہر ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور جلسہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو اس کو انہوں نے کامیاب بنانے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی نا. اس لیے جتنے بھی لوگ آئے وہ سب ظاہر ہے کہ عمران خان کے نام پر ہی آئے تھے. اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا خیبر پختونخوا حکومت کا تو پھر یہ کوئی کارنامہ نہیں تھا. اور اگر پھر بھی کسی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جلسہ یہ ناکام ہوا ہے اور عمران خان کی مقبولیت یا تو کم ہو رہی ہے یا بالکل ختم ہو گئی ہے, تو کیا خیال ہے کہ آج عمران خان کو آپ ذرا رہا کر کے انہیں پاکستان کے کسی بھی حصے میں جلسہ کرنے کی اجازت دے کر دیکھ لیں. جناب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کتنے آدمی تھے یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی. اچھا, ویسے یہ جو اتنی پاپولیرٹی کی بھی بات ہوتی ہے عمران خان کے حوالے سے, تو کیا خیال ہے کہ اگر ملک میں ایک صاف اور شفاف الیکشن کروا لیا جائے
تو یہ پاپولیرٹی تو اس طرح بھی چیک کی جا سکتی ہے نا. ویسے اس سے پہلے بھی عمران خان کے جیل میں ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کی طرف 3 لانگ مارچز کیے, کارکنوں نے رکاوٹیں ہٹائیں, مارے کھائیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سینکڑوں کارکنان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ڈی چوک پر پہنچ گئے, لیکن علی امین گنڈا پور وہاں پہنچ کر بھی ایسے غائب ہوئے جیسے کہ گدھے کے سر سے سینگ. اب جب اپنے ہی لوگ 2 کشتیوں کے سوار ہوں تو وہ جیل میں بیٹھا شخص وہ پھر عوام کے دلوں پر ہی حکمرانی کر سکتا ہے نا. لہٰذا لانگ مارچز کا نتیجہ پھر نہیں نکل سکا. پھر عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر اپنا سب سے جو قیمتی ہتھیار ہے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. کہا جاتا ہے کہ وہ ہتھیار جس نے بڑوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں, جو کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا, جو نہ ہائبرڈ نظام سے ڈرتا ہے نہ ہی وہ کسی قسم کے کریک ڈاؤن سے خوفزدہ ہے, تو وہ ہتھیار ان کا سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے, جس پر پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت مکمل حکمرانی ہے. اب عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے دھڑا دھڑ وہ اسٹیبلشمنٹ, موجودہ نظام اور حکومت کے خلاف ٹویٹس ہوئیں. اچھا, پھر پورا نظام یہ پتہ لگانے میں لگ گیا کہ یہ ٹویٹس جو ہیں وہ کہاں سے ہو رہی ہیں اور کیسے ہو رہی ہیں. پھر ایک خیال قائم کیا گیا کہ یقیناً علیمہ خان عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ باتیں کسی طریقے سے نامعلوم مقام کی طرف پہنچاتی ہیں اور پھر ایک نامعلوم شخص کسی نامعلوم مقام سے ٹویٹ کر دیتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان میں نامعلوم افراد کسی صحافی, کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا سیاسی کارکن کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیتے ہیں. اب عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ چلانے والا مبینہ شخص بتایا جاتا ہے نا کہ جبران الیاس ہے, وہ نظام کی پہنچ سے باہر ہے, ایکس بھی نظام کی پہنچ سے باہر ہے, اور فی الحال جو خیبر پختونخوا ہے وہ بھی نظام کی پہنچ سے مکمل باہر ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان ان تینوں ہتھیاروں کا اس وقت بخوبی استعمال کر رہے ہیں, اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ حکومت ان کے ایکس اکاؤنٹ کو غیر قانونی قرار دے کر اس پر پابندی لگانے کی کوششوں میں ہے. اور رانا ثناء اللہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حکومت ان کے ایکس اکاؤنٹ کو بند کروانے پر کام کر رہی ہے. اب ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پھر رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ عمران خان کو ایکس اکاؤنٹ کی تحقیقات کے لیے شامل تفتیش کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر جو مواد چھپتا ہے وہ پاکستان دشمن مفاد ہے. ان کے اکاؤنٹ پر پاکستان کے مفادات کے خلاف بیانیہ دیا جاتا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند ہونا چاہیے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے. عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ جلد بند کر دیا جائے گا, حکومت اس پر کام کر رہی ہے. تو جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے اس خفیہ ہتھیار کا مقابلہ وہ کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے, اور اب آخری جو حل ہے وہ پھر پابندی ہی رہ جاتا ہے. اب یہ کس طرح ہوگا تو یہ تو خیر نہیں بتایا گیا کہ کیا براہ راست ایلون مسک سے رابطہ کیا جائے گا اور درخواست کی جائے گی کہ حضور جس طرح آپ آج کل امریکی صدر ٹرمپ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں, بالکل اسی طرح ہمارا ایک قیدی جیل میں بیٹھ کر ہمارے لیے وہ درد سر بنا ہوا ہے, مہربانی کریں اس کا اکاؤنٹ بند کر دیں. اب جہاں تک ویسے میرا خیال ہے تو ایلون مسک اس درخواست کو شکریہ کہہ کر ریجیکٹ کر دے گا. دوسرا حل صدر ٹرمپ سے درخواست پھر رہ جاتی ہے کہ وہ ایلون مسک پر دباؤ ڈالیں. تو اب کیا خیال ہے کہ ٹرمپ پوری دنیا میں وہ اس وقت اتنا پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ایک ایکس اکاؤنٹ بند کروانے کے لیے کیا وہ ایلون مسک پہ دباؤ ڈالیں گے؟ اور چلیں اگر وہ ایسا کر بھی دیتے ہیں اور عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ بند بھی ہو جاتا ہے, تو پھر ایلون مسک تو اسی کو مثال بنا کے کل پھر وہ صدر ٹرمپ کا بھی اکاؤنٹ بند کر سکتے ہیں. اب تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستانی عدلیہ سے جو عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ ہے اس کے کانٹینٹ کو غیر قانونی دلوا کر یہ فیصلہ جو ہے وہ پھر ایکس کو بھیجا جائے اور ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست کی جائے. لیکن شاید جناب یہ بھی ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ہائی کورٹ اس کو معطل کر سکتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح یہ کچھ یوٹیوب چینلز جو ہیں یہ بند کرنے کا فیصلہ معطل کیا گیا تھا. اچھا, دوسرا پھر ایکس سب سے زیادہ آزاد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. اس کا پاکستان سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے, اور میری معلومات کے مطابق ایکس کا بھارت کی طرح پاکستان میں بھی کوئی دفتر نہیں ہے, کیونکہ بھارتی حکومت نے یہ آپریشن سندور اور مارکہ حق کے درمیان 8000 ایکس اکاؤنٹ بھارت میں بند کرنے کی درخواست کی تھی, اور یہ اکاؤنٹس بھی مکمل طور پہ بلاک نہیں کیے گئے تھے, صرف یہ بھارت میں بلاک ہوئے تھے. اب اس کی وجہ جو ہے ایک تو بھارتی حکومت کی بڑی مارکیٹ, اور پھر دوسرا بھارت کے اندر مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے دفاتر کی موجودگی ہے. اب حکومت پاکستان جو ہے وہ تو بتائیے کہ پھر یہ سب کس طرح کرے گی, وہ تو
خیر نہیں معلوم ہے. ہاں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے اور وہ طریقہ جادو کی چھڑی ہے. ہو سکتا ہے کہ حکومت کے ہاتھ کوئی جادو کی چھڑی لگ گئی ہو اور اسی بنیاد پر پھر یہ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا ہے. تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ حکومت عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ بند کرنے میں آخر کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اچھا ایک اور میچ وہ پنجاب اور جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اس کے درمیان بھی جاری ہے اور اس مرتبہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جواب دے رہی ہیں. دونوں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے تنقید کر رہے ہیں جیسے وفاق میں ایک جماعت حکومت کی ہو اور دوسری اپوزیشن کی ہو اور وزیر اعظم, کابینہ, صدر مملکت, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ وغیرہ جو ہیں ان کا تعلق مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں بلکہ یہ کوئی بھارت, امریکہ یا برطانیہ یا یورپ کی کسی سیاسی جماعت سے ہو. ابھی کچھ دن پہلے بلاول بھٹو نے حکومت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ سیلاب متاثرین کی مدد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کی جائے. اچھا اس پر پھر مریم نواز نے جواب دیا تھا کہ سیلاب میں جن کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہو ان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 10-10 ہزار روپوں سے کیا ہوگا. ساتھ ہی پھر انہوں نے بلاول بھٹو کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اپنے ترجمانوں کو سمجھائیں, یعنی کہ دوسرے الفاظ میں کہا تھا کہ اپنے ترجمانوں کو سمجھائیں کہ ہم پر تنقید نہ کریں اور مفت مشورے دینے سے ذرا گریز کریں. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دونوں رہنما تنقید کے ایسے تیر چلاتے ہیں جیسے کہ اگلے ہی لمحے خود اقتدار سنبھالنے والے ہوں اور جلد ہی جادو کی چھڑی سے یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں وہ حل کر ڈالیں گے. عوام تو حیران ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو باری باری حکومتیں کر چکے ہیں یا کوئی نئی نسل کے سپر ہیروز ہیں وہ آ گئے ہیں. اب دونوں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے تنقید کر رہے ہیں مگر کل تک اتحاد میں بیٹھ کر یہ وزارتیں بانٹ رہے تھے. تو لگتا یوں ہے کہ جیسے پاکستانی سیاست جو ہے وہ ایک ایسا سٹیج ڈرامہ ہے جہاں صرف کردار نہیں بدلتے بلکہ ڈائیلاگز بدلتے ہیں. تو بس پھر اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کی یہ تنقید جو ہے وہ عوام کے زخموں پر مرہم نہیں بلکہ صرف یہ یاد دہانی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس حل کم اور تقاریر زیادہ ہے. شاید یہ بھی درست ہے کہ پاکستان کی سیاست میں سب کچھ بدل سکتا ہے مگر یہ تنقید اور الزام تراشی یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی. بہرحال یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا چونکہ پاکستان میں فی الحال کسی بڑی سیاسی تبدیلی کا تو امکان دکھائی نہیں دیتا. ہاں کرکٹ میں تبدیلی کی امید تھی کہ شاید کل پاکستان بھارت سے ایشیا کپ میں فائنل جو میچ کھیلا وہ جیت جائے گا لیکن ہوا وہی جس کا چانس بہت زیادہ تھا. بھارت نے پاکستان کو ہرا کر ایشیا کپ جیت لیا. اچھا بھارتی میڈیا کے جو اینکرز ہیں وہ خوشی سے خوب اس پہ اچھل رہے ہیں. بھارتی ٹیم کے تکبر میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور ان کی حرکتیں دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ وہ خود کو اب ناقابل شکست سمجھتے ہیں اور پاکستان کی عوام وہ جو جیت کے خواب سجائے بیٹھے تھے اب وہ پھر وہی پرانے ڈائیلاگ سن رہے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے. بھائی آپ غلطیوں سے سبق کب سیکھیں گے؟ اس وقت ٹیم میں صرف ایک ہی کھلاڑی نظر آتا ہے اور وہ صاحبزادہ فرحان ہے. وہ آؤٹ ہو تو پھر تو وہ لائن لگ جاتی ہے. پھر وہ سائم ایوب ہیں وہ ہر مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی طریقے سے آؤٹ ہو رہے ہیں. اب شاہین شاہ آفریدی وہی جنہوں نے وکٹیں لینی ہیں وہ لگتا ہے کہ خود کو بیٹر سمجھ رہے ہیں. خیر کل تو ان سے وہ بیٹنگ بھی نہیں ہو سکی. پھر فخر زمان کو کریز سے باہر نکلنے کا شوق ہے, وہ اکثر اسی چکر میں آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر ہیں نواز, تو اب ان کا کیا ذکر کروں یا ان کو کیا کہوں کہ نواز کا نام آتے ہی ایک مایوس سا چہرہ جو ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے جسے دیکھ کر پھر پہلے ہی ترس آ جاتا ہے. ایک وہ حارث رؤوف ہیں, لگتا ہے کہ ان کو صرف اشارے کرنا ہی آتا ہے لیکن جو ان کا اصل کام ہے وہ ان سے ہوتا نہیں ہے. بھئی آپ کو یہ بتانے نہیں بھیجا کہ پاکستان نے انڈیا کے کتنے جہاز گرائے, وہ پوری دنیا کو معلوم ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ ہم نے انڈیا کے 6 جہاز گرائے تھے. آپ کو وہاں اچھی بولنگ کرنے, رنز روکنے اور وکٹ لینے کے لیے بھیجا تھا نا, لیکن میدان میں آپ بھارتی بلے بازوں کے ہاتھوں اپنے ہی جہاز گروا کر آ گئے. کل 4 اوورز میں حارث رؤوف نے کوئی 50 رنز دیے اور اگر کوئی یہ بدترین کارکردگی کا مین آف دا میچ کا ایوارڈ ہوتا نا تو وہ حارث رؤوف کو ضرور ملتا. اس کے بعد پھر اب تو ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی ہی ٹیم بنا لیں, وہ بھارت کے جہاز بھی گرائیں گے اور گراؤنڈ میں بھارت کے خلاف وہی چوکے چھکے بھی لگائیں گے اور وہی وکٹیں بھی لیں گے. اب پاکستان میں 2 لوگوں سے نا یہاں کوئی بھی جواب طلب نہیں کر سکتا. ایک وہ جو اسٹیبلشمنٹ کو رن کرتا ہے, دوسرا وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہو. اب محسن نقوی صاحب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں اس لیے ان سے جواب طلبی وہ ممکن ہی نہیں ہے. نہ ہی وزیر اعظم سمیت کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ محسن نقوی سے جواب طلب کر سکے کہ محسن نقوی
تم سے نہ ہو پائے گا. اور پھر بالفرض اگر وزیر اعظم ان سے پیار سے پوچھ بھی لیتے ہیں تو پھر محسن نقوی بھی کرکٹ ٹیم کے کپتان کی طرح یہی کہہ دیں گے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے. یوں محسن نقوی پھر بچ کر نکل جائیں گے. اگر پاکستان جیتا تو ظاہر ہے کہ اس جیت کا کریڈٹ تو پھر محسن نقوی لیتے نا, اور ہارنے کی جو ذمہ داری ہے ساری وہ کھلاڑیوں پر ڈال کر پھر ظاہر ہے کہ بچ نکلا جاتا ہے. ویسے ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کی نوکری جو ہے نا وہ مزید پکی ہو گئی ہے, چونکہ اب اس حکومت کو عالمی اپروول بھی مل رہی ہے. لیکن اصل سوال تو یہی ہے نا کہ آخر کب تک ہر ہار کے بعد یہ اصلاحات کے نام پر ہم اسی